السلام علیکم۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صحابہ کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے۔ اسلام کے اندر صحابہ جو کہ ایک سنی مذہب کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خدا جیسی وہ رکھتا ہے لیکن بولتے نہیں ہیں، پورا ایمان، پورا اسلام، پورا مذہب صحابہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ پورا مذہب، پورے دن ٹی وی پہ بیٹھ کر، پورا دن مسجدوں میں بیٹھ کر، پورا دن تبلیغوں میں بیٹھ کر صحابہ نے یہ فرمایا، صحابہ صحابہ صحابہ۔ تو لہٰذا اتنا زیادہ صحابہ کو فوکس کرنے پر، اتنا زیادہ صحابہ کو اپنے دماغ میں رکھنے پر، اتنا زیادہ صحابہ کو فالو کرنے پر اگر یہ کہا جائے کہ سنی مذہب کے لیے صحابہ خدا جیسا درجہ رکھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، غلط بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام تو ویسے سبھی لیتے ہیں، رسول کا نام بھی سبھی لیتے ہیں، قرآن کو بھی سبھی مانتے ہیں، وہ تو کافر بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، تو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو لازمی ہے نا کہ قرآن کو اپنی کتاب مانیں، اور اللہ رسول تو سبھی جانتے ہیں۔ اور یہ تو اب تو ہندوؤں کو بھی معلوم ہے، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ کوئی محمد بھی ہے اسلام کے اندر، اس لیے نام تو یہ لیں گے۔ یہ جو سنی مذہب والے ہیں، یہ جو حدیث پر اسلام، اس حدیث کو اسلام سمجھ کر حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو بیسیکلی اہل سنت کہلائیں گے۔ باقی ان کے اندر فرقے بھلے 10 ہوں، کیونکہ تباہی کی طرف تو جا رہے ہیں تو 10 کے 10 ہی جا رہے ہیں، سب کے سبھی جا رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ذہنوں میں مقام ہے نا صحابہ کا، وہ خدا سے کم نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہیں ہے نا، اگر یہ بولتے نہیں ہیں منہ سے، کیونکہ یہ منہ سے نہیں بولتے خدا، صحابہ کو اگر خدا بولا منہ سے تو اسلام سے باہر ہو گئے نا، یہ تو ان کو معلوم ہے، اتنے تو یہ بے وقوف ہیں نہیں، یہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے شرک کرتے ہیں، یعنی کہ کمال والے انداز سے شرک کرتے ہیں، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کے مذہب کے اندر صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور میں نے ان لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے، کافی میں نے سنیوں سے بات چیت کی ہے، میں نے بہت لوگوں سے بات چیت کی ہے، لیکن ان کے دماغ کے اندر اور ان کے ذہنوں کے اندر میں نے جو صحابہ کا مقام پایا ہے وہ ایک حیران کن ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یار صحابہ جو ہے نا وہ نبی جیسا ان کا وہ درجہ رکھتے ہیں۔ خیر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے اندر صحابہ کا مقام۔ اب آپ اندازہ بھی کریں نا، تھوڑا سا بندہ غور کرے، عقل کا استعمال کرے تو عقل اس کو جواب دیتی ہے۔ اگر عقل سے غور کرے، سوچو بچار کرے، ٹرک کی بتی پر چلنے والے لوگ نہیں، جن کو اگر کہا جائے نا کہ بس یہ صحیح ہے تو وہ اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، بس انہوں نے اس کی نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عقل کا استعمال کرنا ہے، نہ اس کے اوپر کچھ محنت کرنی ہے۔ بس مولوی نے بول دیا، میرے باپ نے بول دیا، میرے دادا نے بول دیا، میرے کسی مفتی نے بول دیا، کسی عالم نے بول دیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اب وہ اس پر عمل کرے جائیں گے، بھلے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، یعنی کہ اسلام کی جو بیسک کتاب ہے، جو ایک ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اسلام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ اس دنیا میں جو سب سے بہترین آخری جو کتاب ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر اسلام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو وہی خدا اوپر سے بھیجتا ہے وہ تمام کی تمام قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی آیتوں کے علاوہ اس کے الگ سے کوئی بھی وحی نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت اور ایسی نہیں ہے جو خدا نے صحیح اور حقیقی معنوں میں آسمانوں کے اوپر سے نازل کی ہو اور وہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ تو مسلمان کے لیے، اس مسلمان ہونے کے لیے سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے۔ اگر کسی شخص نے قرآن کے اندر لکھی ہوئی آیتوں کے علاوہ کسی بھی آیت یا عربی کے لکھے ہوئے سینٹنس کو وہی سمجھا تو اس کا مطلب اس نے اللہ کے ساتھ شرک والا ماحول پیدا کر دیا، کیونکہ وہی جو ہے، جتنی بھی وہی ہے جو خدا نے آسمانوں کے اوپر سے بھیجی ہے، وہ تمام کی تمام قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی وہی نہیں ہے۔ کافی آیتیں منسوخ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجنے کے بعد منسوخ کر دیتا تھا، اور پھر بعد میں اس سے بہتر آیت بھیج دیتا تھا۔
اور جو منسوخ کی ہوئی آیتیں ہیں ان کو قرآن میں لکھنے کا بالکل حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو لکھنے سے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بہتر آیت بھیج دی. لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وہی نہیں ہے. یہ تو بات بڑی سمپل اور طے شدہ بات ہے. اب پورے قرآن کے اندر میں صرف ایک صحابہ کا نام سنتا ہوں، وہ زید بن کر کے ہے کوئی، وہ بھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا، اس نے طلاق دے دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے. تو خدا نے اس کا نام لے کر آیت نازل کی، تاکہ ایک کچھ معاملات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ کے متعلق، ان کے خیالات ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھیجنی پڑی، ورنہ اس کو اللہ کو یہ آیت بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا تو وہ آیت بھیج دی. اس ایک آیت کے علاوہ کسی صحابہ کا نام نہیں لیا گیا، ساتھی کر کے پکارا گیا، ساتھی دوست کر کے پکارا گیا، ساتھی کہہ کر پکارا گیا، لیکن کسی بھی صحابہ کا نام نہیں لیا گیا. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کا جو مقام اسلام کے اندر ہے. اور جب آپ اس اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کی کتاب پہ جاتے ہو جو کہ حدیث کی کتابیں ہیں، تو وہ شروعی صحابہ سے ہوتی ہیں، اور ہر آیت میں صحابہ، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا. پھر آپ ایک حدیث ختم کرتے ہو، دوسری حدیث وہ بھی کسی نہ کسی صحابی سے منسوب، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، پھر وہ بھی کسی نہ کسی صحابی سے منسوب. یعنی کہ آپ فرق کا اندازہ لگاؤ ذرا، فرق اسلام اور دوسرے نقلی مذہب کے اندر فرق کا اندازہ لگاؤ ذرا، کہ قرآن کے اندر پورا قرآن 25-30 سال کے اندر نازل ہوا تو ایک صحابی کا نام وہ بھی مجبوری کے تحت خدا کو لینا پڑا، ورنہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے. اور جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں وہ ہر حدیث میں صحابی، ہر حدیث میں صحابی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے، جو سنی لوگ ہیں اہل سنت، یہ ایک فرقہ ہے، لیکن یہ پتہ کیا کہتے ہیں، اہل تشیع شیعہ والا فرقہ ہے، قادیانی ایک فرقہ ہے، بوری ایک فرقہ ہے، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، مگر اہل سنت جو ہے نا، اہل سنت وہ فرقہ نہیں ہے. عجیب بات ہے یار، عجیب بات ہے. کیوں بھائی اہل سنت کیوں فرقہ نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت ایک جماعت کا نام ہے. سب سے پہلا دنیا کے اندر جو فرقہ بنا وہ اہل سنت بنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بنا. لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ اسلام ہے. یہ جو فرقہ ہے اہل سنت، جو کہ سنی مذہب کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اسلام ہے. اس لیے یہ اس کو فرقہ نہیں مانتے. سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا فرقہ جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، سنی مذہب. مسلمان تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے. آپ قادیانی کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولے گا. آپ شیعہ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولے گا. تو سنی مذہب تو پھر بہت بڑا فرقہ ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کیوں فرقہ نہیں ہوا بھائی؟ کیوں؟ ہاں، اسلام کا کوئی اسلام فرقہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہو کہ اسلام جو ہے، اسلام جو بیسک قرآن کی کتاب ہے، اور جو بیسک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور جو بیسک جس کتاب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی عمل کیے ہیں اور اس کی تبلیغ کی ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ بات اگر آپ کہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. مگر آج کل کے لوگ کیا ہیں؟ اہل سنت، اہل تشیع، قادیانی، بوری، اہل حدیث، دیوبند، یہ سب فرقے. لیکن اہل سنت ایک ایسا فرقہ ہے جس کے اندر کوئی 4 5 6 برانچیں بن چکی ہیں، جو کہ مجھے معلوم ہے، اور جو مجھے معلوم نہیں ہے وہ علیحدہ ہے. یعنی کہ یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے معلوم ہے. 5-7 میں نے جو یہ سنی دیکھی، ان سے بات چیت کی ہے میں نے، باقاعدہ ان کے مولویوں سے بات چیت کی ہے. تو اس مذہب کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صحابہ. اس مذہب کا اسٹارٹ ہی صحابہ سے ہوتا ہے، اور اس مذہب کا اختتام بھی صحابہ پہ ہی ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک ہو گیا دوسرا بہت اہم ترین پوائنٹ. اچھا، اب اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سنی کیوں ہیں؟
دیکھو نا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب خدا نے اسلام نازل کیا، خدا نے جب قرآن نازل کیا اور لوگوں کو ان کا دین دے دیا، ان کا مذہب دے دیا، تو پھر آج جو ہے وہ سنی اہل سنت، یہ تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس ٹائم نہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ بریلوی تھے، نہ قادیانی تھے، نہ بوری تھے. وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو سمپل مسلمان تھے جس کو کہتے ہیں مومن. اور اس ٹائم تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اور اگر فرقے تھے تو وہ پرانے دوسرے مذہب کے چلتے آ رہے تھے، جو پچھلے سے چلتے آ رہے تھے، جس کے اندر تباہی مچ چکی تھی، جو بالکل تباہ ہو گئے تھے. لوگوں کو بالکل سمجھ ہی نہیں تھی اسلام کی، بالکل جہالت پھیلی ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ جاہلوں کے اندر علم کی تبلیغ کی جائے، جاہلوں کے اندر. اچھا، اب سب سے اہم ترین چیز کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب کافر تھے، نان مسلم تھے، کافر تھے، کافر. بڑے بڑے سردار تھے، بڑے طاقتور بدماش تھے، گروپنگ تھی. کیونکہ اس وقت اسلام کا نزول شروع ہی نہیں ہوا تھا، کسی کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں تھی. 40 سال کی عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. اچھا، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. اس سے پہلے تو سب کافر تھے، سب جاہل تھے، سب ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ الٹا سیدھا کہنے میں لگے ہوئے تھے. تو صحابہ کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، خصوصی طور پہ صحابہ کے متعلق، کہ یہ جتنے صحابی ہیں، جتنے بھی ہیں، ٹوٹل A to Z اسلام کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہونے سے پہلے سب کے سب کافر تھے، کافر. اب ان کے کیا کیا مذہب تھے یہ چھوڑ دو. پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا. تو اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ، ذرا سوچو کہ کافر لوگ اس میں سے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہو گئے. اس میں سے بہت سارے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیں. اس میں سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے، مسلمان بھی ہوئے، اور منافق بھی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، لیکن جب اپنے دوستوں میں جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبریاں کرتے تھے اور ان کے خلاف سازشوں کا حصہ بنتے تھے. یہ ہیں صحابی. اور اس میں سے چند مخلص بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح دل سے ایمان لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ پر اور اسلام پر. یہ ہیں صحابی. ٹوٹل A to Z کافر تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی شائستگی اور ان کی تبلیغ کا خوبصورت انداز ان کو آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لایا، اور اس میں سے بھی بہت کم، بہت لمبے عرصے تک بہت تھوڑے سے مسلمان صحیح معنوں میں تھے، باقی سب کے سب منافق تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ تفسیریں بھری ہوئی ہیں. یہ جو تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، جو منصوبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بناتے تھے، جو قتل کے منصوبے، ملک سے بے دخل کرنے کے منصوبے، تکلیفیں دینے کے منصوبے، طرح طرح کے جو ہے نا ظلم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، گروپ بن کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مل کے. یہی صحابی ہیں جن کے یہ سارے نام چل رہے ہیں، جو بعد میں صرف اپنے آپ کو، جب اسلام پھیل گیا، جب اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ نے اتنی محنت کی، جب لوگ جوگ تر جوگ مسلمان ہونے لگے، اور جب دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو پھر وہی حال ہوا ان صحابیوں کا وہی حال ہوا. ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ بات کو سمجھ سکو، تاکہ تھوڑی عقل سے آپ سمجھ سکو کہ یہ صحابہ کیا ہیں. صحابہ کو جو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہیں.
جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور جب وہ مضبوط ہو گیا اور جب وہ اپنے جوبن پر آ گیا تو لوگ جوک تر جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی. 2005 میں ایک سیٹ جیتتی تھی بس، عمران خان اپنی سیٹ جیتتا تھا بس. پھر سب اس کو بولتے تھے بے وقوف لوگ ہیں، پاگل ہے، یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ اس سیاسی تحریک ایک بہت بڑے جوبن پر آ گئی. لوگ جوک در جوک پاکستان تحریک انصاف کے اندر داخل ہونے لگے. اور پھر جتنے بھی نون لیگیے تھے اور جتنے بھی پیپل پارٹی کے تھے اور جتنے بھی ایم کے ایم اور یہ جتنے بھی نامور لوگ تھے، آزاد وزاد جتنے بھی، سب ملا کے سب آنے لگ گئے. یعنی کہ ایک گولا گنڈا بننا شروع ہو گیا، گولا گنڈا. یہ آپ کو صرف میں نے مثال دی ہے تاکہ آپ سمجھ سکو کہ یہ صحابی کیا ہیں. ہاں، جو ان کے مخلص ساتھی ہیں، وفادار جسے کہتے ہیں، وفادار، وہ صحابی ہیں جو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی دی گئی کتاب کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جو جینون ایک نمبر وفادار، اللہ سے وفادار، نبی سے وفادار صحابی ہیں، وہ کبھی بھی اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے جو اللہ نے نبی کے اوپر نازل کی، اور نبی نے اپنی ساری زندگی اس کتاب کے مطابق گزاری اور لوگوں کو بھی اس کتاب کی تبلیغ کی اور لوگوں کو بھی اسی کتاب پر عمل کرنے کی تلقین کی. کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک نمبر صحابی جو ہے، یہ تو بہت ہی کامن سی بات ہے، بڑے کامن سینس کی بات ہے یہ تو، کہ ایک شخص آپ کو 25 سال محنت کرنے کے بعد ایک کتاب کا نزول کرنے کے بعد آپ کو دے کر جا رہا ہے، اور جو وفادار صحابی ہیں وہ کبھی اس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو منافقین ہیں، جن کے دل میں نفاق تھا، جس سے قرآن بھرا ہوا ہے لیکن یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر یہ کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ان کو 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر قرآن کے اندر سے ان کی عقلیں حیران کر دوں گا کہ قرآن نے صحابیوں کے معاملات میں کیا کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کیا آیتیں نازل کی ہیں. یہ لوگ کبھی بھی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ جب انسان مشرک ہو جاتا ہے نا، مشرک، تو خدا اس کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت فن خواں تو سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت ہوشیار تو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ غلط راستے پر ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی مولوی ہیں نا، جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، مولوی جو مسجدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو ہر جگہ جماعت در جماعت بن کے چلے جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بالکل گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ اور صحیح سمجھے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف یہ بتایا ہے کہ صحابہ کا اوریجنل اسلام کے اندر کیا مقام ہے. ہاں، اوریجنل اسلام سے ہٹ کر جو نقلی اسلام اس زمین پر بنایا گیا ہے اور جو حقیقی اسلام کے آلٹرنیٹ کے طور پہ بنایا گیا ہے، اور جو جیلس لوگ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس تھے، جو ان کے ایک نمبر وفادار ساتھیوں سے جیلس تھے، جو اللہ کے اسلام سے جیلس تھے، جو دشمن اسلام تھے، ان کی طرف سے اس مذہب کو نیچے کرنے کے لیے، اسلام کا قد نیچے کرنے کے لیے، اسلام کے لیول کو نیچے کرنے کے لیے، اسلام کے آلٹرنیٹ کے طور پر جو دوسرے مذاہب بنے ہیں، اس کے اندر صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. وہ تو شروع ہی صحابہ سے ہوتے ہیں کہ فلانے صحابی نے یہ فرمایا، فلانے صحابی نے فلانے سے یہ سنا، فلانے نے فلانے سے یہ سنا، فلانے نے فلانے سے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. اچھا بھائی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق تو کروا لو. کیسے کرواؤ گے؟ ایک حدیث کی بھی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے. ایک حدیث کی بھی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے.
تو ایسی باتیں آپ اتنی بڑی ہستی کے متعلق جوڑو اور اس کو وہ جو ہستی اوپر اللہ کے پاس اس ٹائم جنت الفردوس میں یقیناً ہوگی، اس کو سمجھ، اس کو شعور ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو خبر ہی نہ ہو کہ یار یہ لوگوں نے زمین پر میرے سے متعلق ایک اور کیا دسیوں کتابیں کھڑی کی ہوئی ہیں، دسیوں۔ آپ مولویوں کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس 20 ہوتی ہیں، کسی کے پاس 30 ہوتی ہیں، کسی کے پاس 50 ہوتی ہیں، اور اسلام سیکھ رہے ہیں ان کتابوں سے اور جوڑتے نبی سے ہیں، اور ان کے پاس سہارا صرف ایک آیت کا ہے جو میں نے ان سے بحث و مباحثہ کیا ہے۔ ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور اس آیت کا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس آیت کی ان بیوقوف لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت کیوں بھیجی گئی اور اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بیسیکلی اس آیت کا کیا اس وقت ضرورت کیا تھی، اس وقت ضرورت کیا تھی اس آیت کی جو خدا نے نازل کی۔ بس اس آیت کا ایک سہارا لیتے ہیں اور پھر یہ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں اسلام کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور پھر سبوں کو اسی کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور آج وہ اتنے کامیاب ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جس سے بھی پوچھ لوں، جس سے بھی سوال کر لوں، جس سے بھی بات کر لوں اسلام کے متعلق، تو وہ سب سے پہلے حدیث کا سہارا لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، اسلام کی نصیحتیں کر رہا ہے کہ کون سی کتابوں سے، جس کا نہ تصدیق خدا نے کی نہ خدا کے نبی نے کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں کیا تیار ہوئی ہیں، خدا جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے، کیونکہ خدا نے آزمائش تو کرنی ہے نا انسانوں کی۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو صرف کا صرف یہ مطلب تھا کہ بیسیکلی آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ اسلام کے اندر، حقیقی اسلام کے اندر، اصلی اسلام کے اندر صحابہ کا کیا مقام ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں دوسرا میں آپ کو ایک کوئی پوائنٹ ایسا بتاؤں گا جو میں اس پہ بات کروں گا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ یہ جو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا سہارا لے کر انہوں نے یہ پورے مذہب کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ ٹی وی میں بیٹھ کے اپنے بھاشن جھاڑ رہا ہوتا ہے، اپنی کتابیں سب کی، ہر فرقے کی اپنی کتابیں، جو جس کے پاس ہے وہ اسی کو اسلام سمجھ کے چلے جا رہا ہے بس۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا ہو، اور اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔